السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویز۔ آج کا ویلاگ جو ہے وہ شعور بیدار کرنے پہ ہے۔ لوگوں کا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، ٹائم بچا لیا جائے، لیکن جب لوگ سوال کرتے ہیں اور ان کے جو میرے پاس ریمارکس آتے ہیں تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ نہیں بھائی، ان کو تو الف بے سکھانی پڑے گی۔ تو ABC سکھانے سے پھر ٹائم بڑا ضائع ہوتا ہے، تو یہ بڑے مسائل ہیں۔ شعور کی کمی ہے پاکستان میں، نہ تو ریسورسز کی کمی ہے، نہ ہی آبادی کی کمی ہے، نہ ہی کسی اور چیز کی کمی ہے۔ اگر کمی ہے تو شعور کی کمی ہے، اور ہماری عوام جو ہے وہ شعور اس کا اجاگر جب تک نہیں کیا جائے گا ترقی نہیں ہوگی۔ ایسے ایسے سوالات آ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بھی نہیں پتہ عوام کو، اور یہ تو بیسک سی چیز تھی۔ تو آج چند ایک سوال جو ہیں وہ ان کے جواب میں ہی باقی لوگوں کو بھی جواب مل جائے گا جو مجھے فون کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے اپنے سٹیٹس پہ اور ایک ویڈیو میں نے ڈال دی ہے پوسٹر لگا کے، کہ اس میں جو لوگ میرے سے پوچھتے ہیں سولر ڈرائر کتنے کا ہے، حالانکہ ہم نے ویڈیو میں واضح بتایا ہوا تھا کہ کتنے کا ہے۔ یہ جو اس میں کون کون سی چیز خشک ہو سکتی ہے یہ بھی ہم نے سارا بتایا تھا ویڈیو میں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یا تو ویڈیو وہ دیکھتے نہیں ہیں، صرف ٹائٹل دیکھ کے فون کر دیتے ہیں۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ فون مت کریں جن کا پیکج ابھی رہتا ہے، اور وہ پیکج پورا کرنے کے لیے کہ اب یہ منٹ ضائع نہ ہو جائیں تو چلیں یہ نمبر آ گیا ڈاکٹر صاحب کا، ان سے گپ شپ کرتے ہیں۔ تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ میرا ٹائم اور اپنا ٹائم بچائیں، اور فضول سوالات اور فضول ٹائم ضائع کرنے کی بجائے آپ چیدہ چیدہ اور مختصر سوال کیا کریں۔ بہرحال یہاں پہ میں ایک واقعہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ میرے ایک جاننے والے ہیں، تو انہوں نے ٹیلی نور کا پیکج لگا لیا۔ اب وہ ہفتہ جو ہے اس میں جتنے منٹس ملتے تھے تو ان کے بچ جاتے تھے، تو اب نہیں ڈیلی پیکج لگایا ہوا تھا، تو صبح لگاتے تھے تو شام کو ان کے پاس پھر بھی منٹس بچ جاتے تھے۔ تو ہمارے ایک جاننے والے ہیں، دوست ہیں وہ بھی، تو وہ محکمہ موسمیات میں تھے، تو وہ روزانہ ان سے موسم کا حال فون پہ پوچھتے تھے، حالانکہ یہ ٹی وی پہ بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ تو اب اس سے پوچھتے ہیں جی میرے علاقے کا ویدر کیسا ہے، کتنا ٹیمپریچر رہے گا، بارش ہوگی نہیں، یعنی مختصر یہ کہ ہر وہ سوال کو اتنی ڈیٹیل سے تو اس نے بتا دینا، تو اس کے بعد پھر بھی ٹائم بچ جاتا تھا۔ تو پھر وہ پوچھتا تھا گوادر کا ٹائم وہ موسم کیسا ہے۔ تو میرا جو وہ دوست ہے دوسرا جو محکمہ موسمیات میں تھا، وہ تنگ آ گیا، اور ایک شادی پہ اس نے ان کا فون اٹینڈ کرنا بند کر دیا، اور ایک شادی پہ ملاقات ہوگی جس پہ میں بھی موجود تھا۔ تو انہوں نے وہ جو جن کا فون وہ نہیں اٹینڈ کر رہے تھے، تو انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ میرا فون اٹینڈ نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا بھئی آپ اتنے فون کرتے ہو، اور گوادر کا جس سے تعلق ہی نہیں ہے، آپ زندگی میں گوادر کبھی نہیں گئے، تو آپ اس کے موسم کا حال پوچھ کے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں پھر دسو ہونا پیکج جو بچ جاتا ہے کینوں کریے، یعنی پیکج پورا کرنے کے لیے اگلے کا ٹائم ضائع کر دینا۔ تو ایسا یہ نہ کیا کریں، اگلا بندہ تو مصروف ہے، اگر آپ فارغ ہیں تو اگلا تو مصروف ہو سکتا ہے۔ چلیں خیر، ایک جو ہے وہ پہلا سوال جو پھر وہی ہے کہ جی مشین جو ہے پیکنگ مشین، میں نے پیکنگ مشین پہ ایک پروگرام کیا تھا کہ یہ ایک سیف کاروبار ہے، لیکن مجھے زیادہ تر لوگوں کا یہی فون آیا جی کہ وہ ہم گھر میں بیٹھے آپ کا پیکنگ کا کام کر سکتے ہیں۔ تو میں جب پوچھتا ہوں کہ مشین ہے، نہیں جی مشین تو نہیں ہے، تو میں نے پھر پیکنگ کروانی کس لیے ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے جی میں ڈسکا میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے جی میں بیٹھا ہوا ہوں بار خان میں بلوچستان میں، تو مجھے آپ یہاں مال بھیج دیں، میں پیک کر کے بھیج دوں گا۔ بھئی اس پیکنگ میں آپ کا ہاتھ استعمال نہیں ہونا چاہیے، آپ نے ٹوٹلی مشین کے اندر آپ نے مال ڈال دینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد مشین خود ہی اس میں سے مال اٹھا کے وزن کر کے اس کے اندر ہوا بھر کے اس کو سیل کر دیتی ہے، وزن بھی خود کرتی ہے، کاٹتی بھی خود ہے، خود بخود چلتی ہے، اور نیچے ساشے آ جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو یا اپنی انگلیوں کو اس کھانے پینے والے مال کو ٹچ نہیں کرنا ہوتا۔
تو لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے ہی ہوتا ہوگا کہ بھئی ایک شاپر میں ڈال کے تو اوپر سے اسٹیپلر لگا دینا ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح کا کام ہے کہ ایک اسٹیپلر لینا ہے تو اسٹیپلر تو میرے پاس ہے، کیونکہ اکثر خواتین نے یہی کہا جی ہمارے پاس مشین پڑی ہے پیکنگ والی۔ جب میں نے کہا کہ بھئی وہ تصویر بھیجیں تو وہ اسٹیپلر تھا کہ جی یہ ہم ایسے کر دیں گے۔ ایسے کام نہیں چلتے، اس کے لیے پراپر پیکنگ کرنی ہوتی ہے، اور میں مشین کی تصویریں ڈسپلے کر رہا ہوں کہ کیسی مشین ہونی چاہیے، تو آپ ان کو غور سے دیکھ لیجئے گا کہ مشین کیسی ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسری بات جو دوسرا سوال آ رہا تھا میرے پاس، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ لے آتا ہوں کہ یہ مشین کتنے کی آتی ہے، اور گھر بیٹھے بغیر سرمایے کے ہم کیا پیکنگ نہیں کر سکتے؟ یہ مشین 2.5 لاکھ کی ہے کم از کم، اور سنگل فیز ہے لیکن 2.5 لاکھ کی ہے۔ اس کے علاوہ 1 سے 1.5 لاکھ روپیہ آپ کو پاؤچ خریدنے پہ لگ جاتا ہے، تو آپ کے پاس جب تک 3.5-4 لاکھ روپیہ نہ ہو آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ اپنا ٹائم بھی بچائیں اور میرا ٹائم بھی بچائیں۔ اسی طریقے سے جی اگلا سوال یہ آتا ہے، یہ کس کا ہے جی؟ روشن بی بی۔ اچھا خیر، سر میں آپ سے کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں، آپ کی ٹیم کا حصہ بن کے رہنا چاہتی ہوں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بنے۔ آپ مجھے مال بھجوا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو مال بھی بھجوا دیں گے اور آپ سے اٹھا بھی لیں گے۔ جی بالکل کہا تھا۔ تو میں ذوب میں رہتی ہوں، ذوب میرے خیال میں بلوچستان کا جو ضلع ہے، میں ذوب میں رہتی ہوں، تو آپ مجھے یہاں پہ مال بھیجیں اور یہاں سے اٹھوا لیں۔ تو روشن بی بی، بات یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو روشن رکھیں، اتنا کرایہ آنے جانے پہ لگ جائے گا تو مال کی قیمت کیا پڑے گی، دوسرا ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ تو یہ جو کام ہے یہ بڑے شہروں کے لیے ہم نے دیے تھے، مثال کے طور پہ اسلام آباد راولپنڈی کے لیے، لاہور فیصل آباد کے لیے، ملتان کے لیے، تو ان علاقوں کے، یا کراچی حیدرآباد کے لیے، تو ان علاقوں میں تو ہمارے آفسز موجود ہیں جو آپ کی نگرانی بھی کر سکتے ہیں، وقتاً فوقتاً انسپیکشن بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں سے مشینیں بھی ایزیلی اویلیبل ہیں۔ تو وہاں سے یہ کام کرنا تھا، نہ کہ آپ آگے جو ہے وہ بٹنڈا میں بیٹھے ہوں اور وہاں کہیں جی یہاں مال بھیج دیں اور ہم پیک کر کے بھیج دیتے ہیں۔ اگر آپ مشین بھی خرید لیں تو وہاں پہ مال نہیں بھیجا جا سکتا۔ وہ آپ خواہ مخواہ سرمایہ مت ضائع کیجیے گا۔ اگر آپ کی اپروچ آسان نہیں ہے، ٹرانسپورٹیشن آسان نہیں ہے، اور ہمارا وہاں پہ کوئی آفس نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بنے گا۔ تو اپنے سرمایہ کو ضائع مت کیجیے گا۔ ہاں، ایک طریقہ ہے کہ آپ وہاں پہ ڈرائر بھی لے لیں، اور وہیں سے ارد گرد منڈی تو ہر ضلع میں ہوتی ہے، ہر تحصیل میں ہوتی ہے، آپ منڈی سے مال خرید کے وہیں تیار کریں اور وہاں سے پیک کر کے ہمیں بھیج دیں، ہم اس کو چیک کر لیں گے۔ اگر وہ ہمارے سٹینڈرڈ کے مطابق ہوا تو پھر ہم آپ سے وہ ضرور خرید لیں گے۔ پہلے ایک دفعہ تھوڑا سا مال بنا کے ہمارے سے پاس کروا لیں۔ اچھا جی، اگلا جو کیا سوال ہے جی، میں وہ بھی آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ میں ہاؤس وائف ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ بغیر سرمایے کے میں آپ کے ساتھ کام، یہ تو ویسے پہلے سوال ہو چکا ہے میرے۔ دیکھیں محترمہ، ہاؤس وائف تو ساری ہی ہوتی ہیں خواتین، شاید اکا دکا کوئی رہ جاتی ہو جس کی شادی نہ ہوتی ہو، باقی تو ساری ہاؤس وائف ہی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی کریڈٹ والی بات نہیں ہے کہ میں ہاؤس وائف ہوں، ساری ہی ہاؤس وائف ہیں، اور ہاؤس وائف ہونا جو ہے وہ کوئی بہت بڑے اعزاز کی بات نہیں ہے۔ 100% نہ صحیح تو 99.99% خواتین ہاؤس وائف بنتی ہیں کبھی نہ کبھی۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ جی میرے پاس سرمایہ بھی نہیں ہے اور میں یہاں پہ کام کرنا چاہتی ہوں، اور آپ، یہ تقریباً وہی سوال ہے جو پہلے جواب دے چکے ہیں ہم۔ ہاں، اب اس پہ تھوڑا سا اور ایک بزنس ہے جو کہ آپ کو کر سکتا ہے، بہت اچھی ارننگ دے سکتا ہے۔ اور دیکھیں، کام جو ہے اگر میں بیچ سکتا ہوں مال تو آپ بھی بیچ سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا کام کرنے کا۔ لیکن
میں نے دیکھیں کروڑوں کا کام جو ہے وہ سمجھیں کہ چند کوڑیوں میں کر لیا۔ مثلاً یہ ہے کہ اگر میں کمپنی بہت بڑے لیول کی بناؤں تو کیا ہوگا کہ مجھے پہلے کوئی 15-20 مشینیں پیکنگ والی، کوئی کیونکہ ہر 10 سولر ڈرائر پہ ایک پیکنگ والی مشین ہوتی ہے، تو 10 ڈرائر کی قیمت تقریباً یعنی 10 لاکھ روپے وہ لگے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی جو ہے پیکنگ مشین تقریباً 2.5 لاکھ کی تو وہ لگے، اور یہ ہر ضلع میں یہ ہونا ہے، ہر تحصیل لیول پہ۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کرانے پہ مجھے تو کروڑوں روپے چاہیے تھا، لیکن میں نے یہ کاروبار آپ لوگوں کو بنا کے دے دیا کہ آپ سارے یعنی کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور کوآپریٹو سسٹم کے تحت یہ کام ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ بنائیں، کچھ لوگ پیک کریں اور کچھ لوگ سیل کریں۔ تو سینٹرلائز میں نے کیا ہے، اپنے پاس سینٹر رکھا ہوا ہے، یعنی یہ جو میں جہاں بیٹھا ہوں یہ آپ کو صرف ٹیکنیکل گائیڈنس سروسز اور آپ کو کوآرڈینیشن فراہم کرتا ہے، نہ کہ ہم سارے کام خود کر کے اور خود ہی بیچتے اور سارا کچھ کریں گے تو پھر ہم آگے ڈیولپمنٹ نہیں کر پائیں گے، کوئی اور کام نہیں لا پائیں گے۔ ابھی اس ویلاگ کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ ویلاگ ہم اپلوڈ کرنے لگے ہیں، شاید آج رات کو ہی کر دیں، وہ ہے زیتون کا تیل۔ تو زیتون ہمارے ہاں اویلیبل ہے، بیج میرے پاس اویلیبل ہے، اس بیج کو آپ کیسے پروسیس کر سکتے ہیں، وہ مشین بھی بنا لی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اس مشین میں بیج ڈالنا ہے اور تیل ایک سائڈ سے نکلانا ہے۔ یہ خالص تیل ہوگا، جس کا دل کرے آ کے اپنے سامنے نکلوا لے۔ تو اس کے لیے ہم اب لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی مشینیں، یہ مشین 1,60,000 کی ہے، موٹر ووٹر لگا کے تو آپ کو تقریباً 2 لاکھ میں جا کے پڑتی ہے۔ تو 2 لاکھ سے یہ کام شروع ہوگا، اور باقی بیج کی قیمت ہے تو وہ تو رننگ ایکسپنس میں آتی ہے، وہ آپ نے ایک دفعہ کرنی ہے، باقی سیل کر کے آپ نے ہمیں سیل کرنا ہے، آپ سیل کر کے تو نقد پیمنٹ لے کے اگلا بیج خرید سکتے ہیں، ہمارے سے بیج بھی مل سکتا ہے آپ کو۔ تو یہ ایک کام ہم کرنے والے ہیں۔ اس کی میں پہلے بیج آپ کو دکھاؤں کہ بیج کیسا ہوتا ہے اور اس کو کیسے ڈالنا ہے، مشین کیسے ہوتی ہے۔ یہ مشین سنگل فیز چلتی ہے، اور اگلے ویلاگ میں ہم اس کی ساری ڈیٹیل وغیرہ بتائیں گے۔ اس کا ایک بروشر بھی ہم اپلوڈ کریں گے اپنے سٹیٹس پہ بھی، اور ٹک ٹاک پہ بھی، اور ساتھ میں یوٹیوب پہ بھی 4-5 بروشر اکٹھے اگلے جتنے ویلاگز آنے والے ہیں ان کی جو مشینیں ہم بنا رہے ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جلد ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ 1 یا 2 سال کے اندر اندر پاکستان میں ہر جگہ پہ یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ہو رہے ہوں گے، اور وہاں پہ انوویٹو پاکستان کا ٹیگ لگا ہوگا کہ جناب یہ کام ہم نے کروایا، اور اسی طریقے سے کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ میرے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ میں ساری چیزیں خود کر سکوں، اگر میں کر بھی لوں تو شاید مجھے ضرورت بھی نہیں ہے اتنے، میں کیا کروں گا، کیا قبر میں پیسے لے کے جاؤں گا؟ تو بہتر نہیں ہے کہ یہ سکل لوگوں کو دے دیجیے۔ جائے ہر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے مفت کھانا کھائیں، مفت کھانا کھائیں، مفت کپڑے لے لیں، لیکن کہیں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ مفت ہنر لے لیں۔ حالانکہ ہنر کو مفت دینا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے، لیکن ہم روٹی تو دے دیتے ہیں، کپڑے بھی لے کے دے دیتے ہیں، سارا کچھ دے دیتے ہیں، لیکن ہنر نہیں دیتے، ہم ان کو ہنر نہیں لینے دیتے۔ حالانکہ ہنر اگر وہ لے لیں تو وہ اس معاشرے کا کرامت شہری بن سکتے ہیں، بھکاری کبھی بھی کرامت شہری نہیں بن سکتا۔ تو آپ جب سب کو بھکاری بنائیں گے تو پھر ملک بھی تو ٹوٹل اوورال بھکاری ہی ہوگا۔ تو ملک کو بھکاری ہونے سے بچائیں اور ان لوگوں کو سکل دیں۔ اگر آپ سکل نہیں دینے کی سکت رکھتے، اگر آپ ان کی ویسے مدد خیرات صدقات دیتے ہیں تو ان کو کہیں کہ بھئی آپ اس کے بدلے میں ہنر سیکھیں گے، نہ کہ وہ آج روٹی کھا لیں، دوپہر کو پھر ہضم ہو جائے گی، پھر کھائیں گے، پھر تو فار ایور وہ بیکاری ہی رہیں گے۔ تو میری التجا ہے آپ لوگوں سے جو مخیر حضرات اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ آگے رمضان آ رہا ہے، آگے جا کے ابھی تو خیر 3 ماہ پڑے ہیں، لیکن زکوٰۃ تو سب رمضان میں دیتے ہیں۔ تو اس زکوٰۃ کے بدلے اگر آپ ان کو ہنر سکھانا چاہتے ہیں تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ ان کو یا تو میرے پاس بھیج دیں یا کسی اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن کے پاس بھیجیں جو ان کو
صحیح معنوں میں ہنر ٹرانسفر کرے اور ان کو ہنرمند بنا دے، نہ کہ بیکاری بنا دے۔ تو آج کا ویلاگ بس اتنا ہی تھا۔ اگلے ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ زیتون کا تیل کیسے نکالنا ہے، کیسے سیل کرنا ہے، بیج کیسے ہوتا ہے، اس کی کھل جو ہے نکلے گی وہ کہاں سیل کرنی ہے، اور یہ کتنا پروفیٹیبل بزنس ہے۔ یہ سارا جو ہے تھوڑے سرمایے سے چلنے والا بہت ہی اچھا بزنس۔ اگر کوئی پھر بھی کہے دی کہ زیتون کا تیل بیچیں گے کہاں، تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر وہ یہ کام نہ کرے، اور یا تو کنویں میں چھلانگ لگا دے، یا پھر یہ ہے کہ تھوڑی کہیں سے عقل لے آئے، کیونکہ تیل ایک ایسی چیز ہے، اور خاص طور پہ زیتون کا تیل، کہ جو بہت مفید تیل ہے، اور اگر یہ کام بھی آپ نہیں کر سکتے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ اپنے گھر میں آپ روزانہ تیل استعمال کرتے ہیں، اڑوس پڑوس میں سارے ہر بندہ استعمال کر رہا ہے، آپ جتنا تیل نکالیں گے آپ کی گلی میں ہی کھپت ہو جائے گی۔ تو میرے خیال میں تھوڑی سی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔